اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، علم الکلام میں ہم آج کل قرآن کی حقانیت کو ایک اور زاویے سے ثابت کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علوم اور سائنس کے ذریعے سے جو حقائق حال ہی 20ویں صدی میں یا 21ویں صدی کے اوائل میں منکشف ہوئے ہیں، وہ قرآن نے بہت پہلے 7ویں صدی عیسوی میں بیان کیے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کلام بشر نہیں بلکہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ ہونے کے ناطے جس پر نازل ہوا ہے اس کی نبوت کی تصدیق ہو رہی۔ تو کل جو ہم نے آیت بیان کی تھی اور اس کی تفصیل نہیں بتائی تھی، اور وہ ہے سورہ فرقان کی 54ویں آیت، 54th ورس۔ الذی، اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض، کہ اس نے آسمان اور زمینیں پیدا کی، وما بینہما، اور وہ کچھ بھی پیدا کیا جو ان کے درمیان میں۔ تو اس آیت کے اندر ہم نے کل تھوڑا سا بتا دیا اس کا ترجمہ، کہ افلاک کے اجرام فلکی کے درمیان جو جگہ ہے وہ خلا نہیں ہے۔ پہلے تصور یہ تھا کہ وہ خلا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اجرام فلکی جو ہیں بس یہ ہیں اور کیا ہے، لیکن مادے کے پل ہیں، برجز آف میٹر، کانسٹلیشن کے جو ہیں ان کے اسی مواد کے ایک پل جیسے ہیں، یعنی ان کو آپس میں ملا رہے ہیں مادے، اور انہیں ہم پلازما بھی کہتے ہیں، اور زیادہ ایکوریٹ اس کی ڈسکرپشن کس چیز سے بیان ہوگی کہ وہ انٹرسٹیلر میٹر ہے۔ انٹرسٹیلر یعنی سیٹلائٹس یا سٹارز یا سیاروں کے پلانٹس کے درمیان والا میٹر جو ہے وہی ہے جسے ہم پلازما بھی کہتے ہیں، اور وہ انٹرسٹیلر میٹر ہے، مواد ہے۔ اب وہ اصل میں کیا چیزیں ہیں جو بیچ میں ہیں؟ وہ اصل میں ہم نے کہا کہ چوتھا ڈائمنشن ہے میٹر کا، چوتھی کنڈیشن ہے۔ تو وہ اصل میں کیا ہے؟ ایک مکمل طور پر آئونائزڈ گیس ہے، اصل میں ایک طرح کا گیس ہے، اور وہ ہے آئونائزڈ، آئنز اس میں ہے، آئونائزڈ۔ اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ ہمیشہ ایک تو الیکٹران ہوتا ہے، چھوٹا ذرہ جو کہ ایٹم کے اندر ہوتا ہے الیکٹران، اور نیوٹران اور پروٹون بھی ہوتا ہے، اور ان کو ہم آئن کہتے ہیں، آئن۔ ان کی جو مقدار ہوتی ہے یہ یکساں ہوتے ہیں ان میں، باقی جو بھی سبسٹنسز ہیں ان میں یکساں نہیں ہوتا ہے، یہ دونوں الگ الگ مقدار کے ہوتے ہیں، لیکن جو یہ پلازما ہے اس میں یکساں ہوتا ہے، اس کی تعداد، اس کی کوانٹٹی یا وہ ایک سے جیسی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ہم آئونائزڈ گیس کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جو ہمیں خبر ملی ہے وہ 1400 سال پہلے قرآن کے اندر ملی ہے، جو آیت ہم نے بیان کی 1400 سال، تقریباً 1400 سال پہلے ملی ہے، اور حال میں
20ویں صدی میں ہمیں معلوم ہوا علم اور سائنس کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مواد جو ہے جس کو ہم گیلیکٹک میٹر بھی کہیں گے، گیلیکٹک میٹیریل، کہ یہ 1400 سال پہلے معلوم ہے کسی کو، تو یہ حماقت ہوگی، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ تھا، یہ اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ کاسمولوجی کے حقائق تھے۔ اب ہم آتے ہیں فزکس پر۔ آج ہم فزکس پر آئیں گے۔ ہر جو سائنس ہے، ہر سائنس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے جو کہ قرآن میں پہلے سے بیان کی گئی ہے، اور حالانکہ حال میں بالکل امیجیٹ جو ہمارا پاسٹ ہے اسی میں دریافت ہو چکا ہے۔ فزکس کے اندر، فزکس میں ایک فیلڈ ہے، اس کو ایسٹرو فزکس کہتے ہیں۔ تو ایسٹرو فزکس کے اندر جو چیز آج کل ہوتی ہے وہ ہے کہ جو بھی میٹر ہے اس کا چھوٹا سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہوتا ہے۔ ایٹم ہے نا، ایٹم ہوتا ہے سب سے چھوٹا ذرہ، اور یہ ایٹم جو ہے تو مفروضہ یعنی فرض کیا گیا ہے، فرض ہے کہ سپوز کیا گیا ہے کہ ایٹم جو ہے اس کو مزید ہم توڑ نہیں سکتے، ایٹم ہے بس، اس سے نیچے مزید اسے توڑا نہیں جا سکتا ہے، صرف ایکسیپشنل کیسز میں، جیسے ایٹم بم بنا ہوتا ہے، ایٹمک فیشن کیا جاتا ہے خاص طریقے سے، اور وہ اب نارمل کنڈیشن ہے، نارمل کنڈیشن میں ایٹم کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، اور ایٹمز مل کے مالیکیول بناتے ہیں، اور مالیکیول جو عام طور پر پایا جاتا ہے نیچرلی تمام سبسٹنس کا مالیکیول ہوتا ہے، لیکن ان مالیکیولز کو توڑا جا سکتا ہے ایٹمز میں، جیسے ہیلیم ایک ایٹم ہے اور گیس بھی ہے، یہ پایا جاتا ہے، ایک ہی ایٹم یہی مالیکیول بھی ہے، لیکن اس کے برعکس دو ہائیڈروجن جب مل جائیں گے تو وہ ایک مختلف گیس بنتی ہے، یعنی وہ ہائیڈروجن بنتا ہے۔ یہ ہیلیم تھا، یہ ہائیڈروجن ہے، یہ مختلف چیز ہے، یہ مختلف چیز ہے نا، گیس ایک یہ ہے، ایک یہ دوسرا ہے۔ اب اس میں یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ ایک مالیکیول ہے، دو ہائیڈروجن کے ایٹم اس میں ہے، لیکن جو یہ ہیلیم ہے یہ بھی ایک مالیکیول ہے، لیکن اس میں ایک ہی ایٹم ہوتا ہے ہائیڈروجن کا، یعنی اس کو نیچرلی مزید توڑا نہیں جا سکتا ہے، اس کو ہم توڑ سکتے ہیں کیونکہ دو ایٹم ہیں، لیکن اس کے بعد مزید نہیں توڑ سکتے ایکسیپٹ انڈر سرٹن پرٹیکولر کنڈیشن، جس میں ہم ایٹمک فیشن کرتے ہیں، یعنی جیسے ایٹم بام ہوتا ہے، ہائیڈروجن بام ہوتا ہے، نکل بام ہوتا ہے، یعنی اسپیسیفک طریقوں سے توڑا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی ہم کہیں گے ایک بڑا طوفان آ جاتا ہے، تو طوفان کیسے آ جاتا ہے؟ ایکسپلوژن ہوتا ہے، انرجی بہت نکلتی ہے، لائٹ بھی بہت نکلتی ہے، تو ذرات نکلتے ہیں، بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، تو ہم نارملی اس کو مزید توڑ نہیں سکتے اس ایٹم کو۔ یہ جو تصور تھا یہ حال کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے کا تصور ہے، حتیٰ کہ یہ اسلام کے ظہور سے پہلے کا تصور ہے۔ یہ ایٹم کا تصور جو ہے یہ بہت پہلے یونانیوں میں سے ایک فلاسفر تھا، اس کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، ڈیموکریٹس۔ اس نے یہ تصور دیا تھا کہ جو کچھ پایا جاتا ہے اس کو ہم ذرات میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے اس کو ایٹم کا نام دیا تھا پہلے سے ہی۔ اچھا، تو کم ترین مقدار یعنی چیزوں کی ہے ایٹم، یہ پہلے سے تھا۔ عرب لوگوں میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا ایٹم کے بارے میں، لیکن اس کے بعد کیا ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے یہ حال میں پتہ چلا ہمیں، لیکن قرآن کے اندر اس کے بارے میں تصور موجود ہے، وہ اس آیت کے اندر ہے۔ وقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، الذین کفروا کیا کہتے ہیں؟ لا تأتینا الساعۃ، کہ ہمارے لیے قیامت آنے والی نہیں ہے، تأتینا الساعۃ، قیامت نہیں آنے والی ہے، وقت اس کے ساتھ ہمیں غرض نہیں ہے۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد
قل آپ ان سے کہیے یا رسول اللہ، ان سے کہیے، قل بلا یقیناً، والربی میرا رب جو ہے، لتاتینکم آپ کے لیے ضرور قیامت آئے گی رب کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ عالم الغیب، کیونکہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور آپ صرف جو ظاہر ہے اسی پر نظر رکھتے ہو۔ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ لا یعزب عنہ، آپ یہاں سے ہمارے مقصد کی بات، لا یعزب عنہ، اس سے دور نہیں، یعزب دور نہیں، یعنی اسے چھپا ہوا نہیں، اس سے دور نہیں یعنی اسے چھپا ہوا نہیں۔ کیا چیز؟ مثقال ذرۃ، مثقال ذرۃ، ایک رائی کا دانہ، مثقال ذرۃ، اس سے ایک رائی کا دانہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی وہ جاننے والا ہے ہر چھوٹے چھوٹے سے دانے کو بھی۔ یہی جو ذرہ ہے، یہی تصور ہے یہ ایٹم جو پہلے سے موجود تھا، سب سے چھوٹا ذرہ ہم ذرات کہتے ہیں۔ جیسے کبھی یہ جو دھوپ ہے وہ چھن کر آپ کے کمرے میں آ رہی ہوگی، جو چیز آپ دیکھتے ویسے نہیں ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں اڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرے، گرد کے، غبار کے، دیکھتے ہیں نا، ادروائز نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اسی ذرے کو ہم ایٹم کہیں گے، یا چھوٹے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ۔ تو لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ؟ یہ جو ذرے ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر۔ اس کے بعد ولا، اور نہ اس سے چھپا ہے، ولا اصغر من ذالک، اصغر من ذالک، اس ذرے کا چھوٹا ٹکڑا، اس سے یعنی ذرے سے بھی کم ہو، ذرے سے بھی کم ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے، یعنی نہیں چھپا ہوا ہے۔ ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑا، اس سے چھپا ہوا ہے، ولا اکبر، اور نہ بڑا، نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا۔ الا، مگر یہ کہ یہ چیزیں جو ہے، الا فی کتاب مبین میں یہ موجود ہے، کتاب مبین، بالکل صاف جو کتاب ہے اس میں۔ یہ ہے سورہ السبا کی 3 آیت۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے، اس آیت کی تفسیر کچھ اور نہیں کی جا سکتی ہے بغیر یہ کہ جو ذرہ ہے، جو ایٹم ہے، اس کا چھوٹا بھی، یعنی اس کا مزید حصے کیے جائے، وہ بھی اللہ سے چھپا نہیں ہے، اور اس سے بڑی چیز ہو، مالیکیول ہو، وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں ایٹم کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کا تصور قرآن کے اندر موجود ہے۔ کلیئر ہے نا؟ یہ تھا فزکس، اور ہم آتے ہیں جیولوجی پر۔ جیولوجی میں ہم پہلی چیز جو اٹھائیں گے وہ ایک عام تصور ہے، اور وہ ہے واٹر سائیکل کا، واٹر سائیکل کا تصور، واٹر سائیکل۔ واٹر سائیکل ہمارے یہاں شہروں میں، دیہاتوں میں جگہ جگہ پانی جو آتا ہے ندیوں نالوں کے ذریعے سے، چشموں کے ذریعے سے، یہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں یہ اچانک آتا کہاں سے ہے، اور پھر جب چلا جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو لہٰذا ایک سرکل ہے، ایک سائیکل ہے سرکل کی صورت میں۔
اس سرکل میں اس میں کیا ہے کہ جو بیسک چیز ہے وہ ہے سمندر. سمندر یہ آج کل ہم جانتے ہیں. پانی جو ہے سمندر میں تیز گرمی سے بھاپ بن کے اٹھتا ہے، پانی گیس میں تبدیل ہو کے، اور جب اٹھتا ہے تو پھر اٹھ کر اس بھاپ کو بادلوں کے ذریعے سے اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں؟ سمندر. اس سے بھاپ اٹھا تو بھاپ وہی رہے گا جب تک نہ ہوائیں چلیں گی. تو ہوائیں جب چلتی ہے تو وہ ان واٹر ویپرز کو لے جاتے ہیں خشکی کے جہاں زمینیں ہیں، زمینوں پر لے جاتے ہیں، اور زمینوں پر وہاں لے جاتے ہیں جہاں ٹھنڈی فضا ہو. خاص طور پہ پہاڑ وغیرہ، جہاں جنگل وغیرہ ہوں، تو ٹھنڈک کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ویپرز یہ جو ویپرز ہے یہ کنڈنس ہو جاتے ہیں. یہ تھا عمل تبخیر. یہاں تبخیر، بخارات بن جاتے ہیں. اور یہاں اس بادل جب لے جاتے ہیں تو پھر ایک اور عمل آ جاتا ہے، اس میں عمل میں آ جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عمل تقطیر. تقطیر یعنی کنڈنسیشن. تو کنڈنسیشن یہ خشک زمین ہے، کنڈنسیشن کے ذریعے سے قطرات بن کے بارش کی صورت میں گر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر. اب یہ زمین پر گر جاتے ہیں. زمین پر دو صورتیں سے آگے چلے جاتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ زمین جذب کرتی ہے، زمین کے اندر یہ چلا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ندی نالوں، پہاڑوں ندی نالوں کے ذریعے سے بہہ جاتے ہیں اونچائیوں سے نیچے کی طرف، اور دھیرے دھیرے واپس کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں واپس جاتا ہے. تو اس لیے سرکل یوں ہے تو سائیکل بن جاتی ہے. اسی کو واٹر سائیکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بارشیں یا تو اسے بہا لے جاتی، بارشیں بہہ جاتی ہیں سمندروں میں، یا یہ کہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں پانی کے ان میں رہ جاتا ہے، اور پھر چشموں وغیرہ ویسے واپس نکلتا ہے، یا ٹیوب ویلز ہم نکالتے ہیں ٹیوب ویلز وغیرہ کے ذریعے سے، اور پھر واپس بہہ جاتا ہے. تو یہ سائیکل کی صورت میں ہے، یہ ہم آج جانتے ہیں. اور بیچ میں ایسی صورت نہیں تھی. بیچ میں طرح طرح کے عجیب خیالات تھے، اور عجیب خیالات ہمارے ذہن میں آتے نہیں تھے. مثلا ارلیسٹ جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ سمندر جو ہیں اس میں جو پانی ہوتا ہے، جب گرمی ہو تو اس میں جو موجیں ہوتی ہیں، امواج اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، تو پریشر کے ذریعے سے پانی نیچے سے ہی اندر زمین کے اندر چلا جاتا ہے پریشر کے ذریعے سے، اور پھر وہاں سے اوپر چلا جاتا ہے، جو کہ عقل سے باہر ہے. لیکن یہ تصور جو ہے یہ جیوگرافی کا، جیولوجی کا نہیں ہے، یہی جیوگرافی کا. تو یہ تصور بالکل صحیح ہے، آج کل بالکل اسٹیبلش ہے. اور یہی چیز قرآن کے اندر 3 آیات ہیں، ان سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں ایگزیکٹلی. اللہ اسے ایگزیکٹلی بیان کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے بالکل ایگزیکٹلی، جیسا کہ آج کل کے سائنس میں ہے یہ جیوگرافی کا تصور. نمبر 1، علم ترا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ علم ترا، قرآن لوگوں سے کہتا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ ان اللہ، کہ یقیناً اللہ انزل، نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے. کیا نازل کرتا ہے؟ ماء، پانی. فسلکہ، اور اسے پہنچاتا ہے. سلوک میں سے لکھ رہا ہے سلکہ، سلکہ لے جانا، چلا جاتا ہے یہ پانی. کہاں چلا جاتا ہے؟ فسلکہ، اور اسے پہنچاتا ہے، لے جاتا ہے یا پہنچاتا ہے. کہاں پہنچاتا ہے؟ ینابیع فی الارض، زمین کے اندر جو پانی کے ذخیرے ہیں، پانی کے منبع ہیں. کہ ہم کہتے ہیں کسی جگہ اس جگہ کی واٹر لیول کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کتنا نیچے پانی موجود ہے. تو گویا زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے. پانی کی جھیلیں کبھی بڑی بڑی ہوتے ہیں، کبھی کوئی کہیں سے پانی چلتا ہی نہیں. جیسے ہمارے یہاں صحرا وغیرہ ہو، کہیں پانی نیچے سے ہوتا ہی نہیں. کتنا بھی ہم وہاں ٹیوب ویل کھودیں تو پانی آسانی سے نہیں آتا ہے. کہیں سے چلتا ہے. یہ خزانے ہے پانی کے، زمین کے نیچے سے کہیں کہیں.
اور پھر زمین کے ان منبع جو ہیں وہاں پہنچاتا ہے. ثم اس کے بعد یخرج بہ اسے نکالتا ہے, یخرج بہ اسے نکالتا ہے مختلفاً زرعا زراعتوں میں جو کہ لوگ زراعت کرتے ہیں وہاں پہنچاتا ہے. مختلفاً الوان ہو جس زراعت کی مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے, مختلفاً الوان ہو. اب یہ زراعت کی ایک پروسیس اس کا بھی بیان ہے اس آیت شریف میں کہ جب ہم زراعت کرتے ہیں, جب کھیتی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, رنگ بہت ہوتے ہیں, مختلف چیزوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, لیکن جب ایک وقت آتا ہے ثم اس کے بعد اس زراعت میں کیا ہوتا ہے, یہی جو ہر زراعت آخر پر خشک ہو جاتی, یہی جو فترا ہو, پھر آپ دیکھیں گے اس زراعت کو, فترا ہو آپ اسے دیں گے مصفرا زرد ہو جاتی ہے وہ. اچھا ثم یجعلہ حطاما, پھر وہ زراعت جو ہوگی گھاس پھوس وغیرہ وہ ایسی کی ایسی نہیں رہتی ہے, بلکہ ثم یجعلہ حطاما اللہ اسے کیا کرتا ہے, چکنا چور کرتا ہے. حطامن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے, چورا بن جاتا ہے, اس کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں کیا ہے, لذکرہ نصیحت ہے, غور و فکر کرنے کی بات ہے. لأولی الالباب کن لوگوں کے لیے, ان کے لیے اولی الالباب عقل والے جو ہوں, عقل والوں کے لیے اس تمام میں نصیحت ہے, صرف ان کے لیے جو پکڑ لیں عقل کی وجہ سے. سورہ زمر کی 21ویں آیت. کلیئر ہو گئی بات ایگزیکٹلی. یعنی جو آج کل تصور ہے واٹر سائیکل کا وہ قرآن کے اندر موجود ہے, 1400 سال پہلے کا بیان کیا ہوا اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, اسی کی ایک اور آیت یہ میں مٹا دوں. ومن آیاتی اللہ کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. یریکم البرق اللہ آپ کو دکھاتا ہے, یریکم آپ کو دکھاتا ہے, کیا چیز دکھاتا ہے, البرق, البرق بجلی کا گرنا ہے. دو چیزیں اس کے نتیجے میں آتی ہیں, ایک خوفاً, ایک خوف پیدا ہوتا ہے, وطمعاً اور ساتھ میں ایک امید بھی, ایک طمع کی بات ہے, امید کی کہ بارش آ گئی اب زراعت بنے گا, بھکمری نہیں ہوگی, ارزاں ہوگا غلہ وغیرہ. یہ اس کے ساتھ امید اور یہ خوف دو اپوزٹ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور اللہ کیا کرتا ہے, يُنَزِّلُ اتارتا ہے, مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے, ماءً پانی, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ اور اس پانی سے کیا ہو جاتا ہے کہ زمین دوبارہ زندہ ہوتی ہے. بعد موتها اس کی موت کیا ہے, جاڑوں کے دوران جب تمام جو سبزیاں ہیں, لہلاتے کھیت ہیں, درخت ہیں وغیرہ ہیں,
وہ بالکل جیسے مردہ ہو جاتے ہیں، پتے وغیرہ جڑ جاتے ہیں۔ بعد موتہا، موت کے بعد اس کی زمین کی موت تصور کی گئی ہے، جبکہ اس پر یہ سبزی وغیرہ لہلاتے کھیت وغیرہ نہ ہوں، درخت وغیرہ نہ ہوں، بالکل جیسے جاڑو میں یہاں ہوتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس پروسیس میں، اس عمل میں کیا ہے، ان فی ذالک لآیات، یقیناً آیات ہیں، لقوم یعقلون، لیکن اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ سورہ الروم کی 24ویں آیت، اور آخر پر ایک اور آیت، اور وہ ہے وَأَنزَلْنَا، اور ہم اتارتے ہیں، ہم نازل کرتے ہیں، من السماء ماء، آسمان میں سے پانی، یعنی بارش۔ کتنی نازل کرتے ہیں، کہاں نازل کرتے ہیں وغیرہ، اس چیز کا دار مدار ہے بقدرین، اسی مقدار میں جس کا اللہ پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے کہاں کہاں بارش نازل کر رہی ہے، کہاں سوکھا ڈالنا ہے، کہاں پڑنا چاہیے، لوگوں کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بقدرین یعنی بالکل اس مقدار میں جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہو، ایسے ہی نہیں، بے ہنگم نہیں۔ فاسکن نہ ہو، پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس بارش کو بالکل گودام میں جیسے چیزیں جمع کی جاتی ہیں، اسی طرح زمین کے اندر اسے ٹھہراتا ہے مخصوص جگہوں پر، فی الارض، زمین کے اندر۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ، اس کے پھر آگے لے جانے پر بے شک ہم لقادرون، قدرت رکھتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی 18ویں آیت۔ یہ تھے جغرافی کے بارے میں۔ انشاءاللہ آگے اگلا درس جو ہے وہ جیولوجی پر ہم آئیں گے۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔